اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی مبارک پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، مودت کرتے تھے، پیار سے اخلاق سے پیش آتے تھے، کفار کے ساتھ بھی پیش آتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی پیش آتے تھے، سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ تو قرآن کریم میں منع فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ باقی قرآن کریم کی آیات ہیں کہ اخلاق کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اخلاق سے لوگوں سے وقولوا للناس حسنا، للناس، ناس تو انسان کہتے ہیں، تمام انسانیت کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، یہ قرآن کریم خود کہتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اور اس آیت کریمہ میں ظاہری طور پر تو تضاد نظر آتا ہے، یا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے عادات مبارکہ اور اسوہ حسنہ میں ہمیں تضاد نظر آتا ہے؟ نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اصل میں ہماری کم علمی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو اور احادیث مبارکہ کو صحیح معنوں میں دیکھیں اور معلومات حاصل کریں تو بالکل یہی چیز ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے اس آیت کریمہ میں اور باقی آیات میں جو تطبیق دی ہے، کیا زبردست تطبیق ہے کہ فرمایا دیکھیں دوستی کے 4 درجات ہیں، دوستی کے 4 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ دوستی کا ہے موالات، ٹھیک ہے؟ موالات کہتے ہیں دلی دوستی کو، قلب جو قلب کے ساتھ تعلق ہے نا، دلی لگاؤ، دلی دوستی، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے کسی کافر کے ساتھ دلی لگاؤ اور قلبی محبت و مودت بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے اس آیت کریمہ کی روح سے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مساوات، ہمدردی کرنا، برابری کرنا، خیر خواہی کرنا، نفع رسانی، ٹھیک ہے؟ یہ چیز جائز ہے۔ یہ کفار، یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ کفار اہل حرب کے سوا، جو اہل حرب ہے یعنی وہ کفار جن سے مسلمان برسر پیکار ہیں، مسلمانوں کی ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، تو ان کفاروں کو اہل حرب کہتے ہیں۔ ان کفار کے علاوہ باقی تمام کفار کے ساتھ مواسات بالکل جائز ہے، ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، نفع رسانی کریں، وہ بالکل جائز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے مدارات۔ مدارات کا مطلب یہ ہے ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ، ظاہری خوش خلقی، دوستانہ برتاؤ، یہ بھی تمام کفار کے ساتھ بالکل جائز ہے کہ جناب بالکل لا تعلقی، یہ حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں منع نہیں فرماتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے ان لوگوں سے، ان کفار سے کہ وہ تم سے قتال نہیں کرتے ہیں، اور وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِهِمْ، نہ انہوں نے تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں بھئی تم جانو، تمہارا مذہب جانے، جس طرح کرتے ہو کرو۔ تو اس طرح کی اگر حالت ہے کفار، تو ان کفار کے ساتھ تم بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خوش اخلاقی سے پیش آ سکتے ہو، ان تبروا وتقسطوا لهم، کہ ان کے ساتھ جناب حسن اخلاق سے پیش آؤ اور حساب سے پیش آؤ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے اسی جگہ۔ تو یہ بھی اسی طرح مدارات بھی جائز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے معاملات۔ اچھا، اس مدارات میں چیز اور بھی یاد آ گئی، دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ وَمَن إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں اگر تم ڈرتے ہو ان سے، ان کے شر سے، تو پھر ان کے ساتھ ظاہری خوش خلقی وغیرہ کرنا جائز ہے، کہ مثلاً وہ تمہیں دین سے روکتے ہیں اور تم پر ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں اس وجہ سے، یا اسی طرح اگر تمہارے وہ مہمان ہیں تو مہمان کی تو ویسے بھی فضیلت ہے کہ مہمان نوازی کرنی چاہیے، یا تو یہ ہے کہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں تو بالکل وہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے رہا ہو کر گھر پہنچے تو وہاں کوئی عیسائی صفائی کرنے والا کوئی آیا، تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اس کو آواز دی، بھئی کھانا تیار ہے، آ جاؤ کھانا کھا لو۔
تو وہ شرمندہ ہو گیا کہ محترم آپ جیسی عظیم ہستی ہے اور میں ایک صفائی کرنے والا، فرمایا بھائی انسان تو ہونا ہے، ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو، آؤ کھانا کھا لو۔ تو اس خوش اخلاقی کی وجہ سے اس شخص نے کہا محترم میں کھانا تو کھا لوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سبحان اللہ، اس کو کلمہ پڑھا دیا گیا، وہ مسلمان ہو گیا، پھر مل بیٹھ کے کھانا کھا لیا، اور جناب چلا گیا فوراً جا کے بیوی بچوں کو بھی کلمہ پڑھایا، بلکہ ان کو پکڑ کے لے کر آیا حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں کہ بھئی ان کو بھی کلمہ پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں خوش اخلاقی کفار کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن دلی دوستی سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں منع فرما دیا ہے کہ وہ جو دلی دوستی ہے اس سے اللہ پاک نے ہمیں منع کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو بھی دیکھ لیں اور قرآن کریم کی باقی آیت کریمہ اور احکامات کو بھی دیکھ کر پھر اس آیت کریمہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، تاکہ کوئی تضاد نہ ہو اور پھر کسی کو کوئی موقع نہ ملے کہ بھئی یہ اس طرح تضاد۔ شریعت کے پوری شریعت اسلام میں کسی بھی حکم میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار پر جو احسان مندی ہے، جو ہمدردیاں ہیں اور جو عفو درگزر ہے، ان کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ خیبر میں جو جس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو زہر دیا، اللہ پاک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف فرما دیا، لیکن اس زہر کی وجہ سے ایک شخص کی موت واقع ہوئی تھی، اس موت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قصاص لیا، قصاص میں اس کو قتل کروایا، لیکن فرمایا میری طرف سے معاف ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اگر وہ کوئی بندہ نہ مرتا تو اس کی جان بخشی تھی، لیکن چونکہ بندہ مر گیا تو قصاص میں اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح لبید اور اس کے بیٹے، لبید نے، ملعون نے، اس کے بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا تھا، انہوں نے اقرار بھی کر لیا بعد میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، لبید کو بھی معاف کر دیا، اس کے بیٹوں کو بھی معاف کر دیا۔ اور اسی طرح جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ تو پوری تاریخ میں اس کا نام ہے کہ منافقوں کا سردار تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس لیے باقی یہودیوں کی طرح اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں اپنایا گیا۔ تو لیکن جتنا یعنی نقصان اس عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے اسلام کو پہنچایا، کسی نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک پر الزام لگایا، اس بدبخت نے زنا کا الزام لگایا، تہمت لگائی اس نے۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں جو 20 آیات اتری ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات میں، لیکن جب اس نے الزام لگایا تو کوہرام مچ گیا، تمام مسلمان پریشان ہو گئے، یعنی پوری دنیا اسلام کو اس نے ہلا کے رکھ دیا اس خبیث انسان نے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے اس پیغمبر نے صلی اللہ تعالی وسلم، کیوں؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، تمام اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس ارحم الراحمین کے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، وہ ہے ارحم الراحمین اور یہ ہے رحمت للعالمین، تمام عالمین پر رحمت کرنے والا۔ معاف کر دیا اس کو بھی، صرف معاف نہیں کیا بلکہ اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ پکے مسلمان تھے۔ مرتے وقت جب مر گیا تو آ کے عرض کیا اللہ کے رسول باپ میرا مر گیا، آپ جنازہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جنازہ پڑھ دیا اس کو، اور بطور کفن حضرت عبداللہ نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اپنی قمیض مبارک دے دیں تاکہ میں اس کو لپیٹوں، مجھے پتہ ہے وہ جہنمی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی قمیض مبارک کی وجہ سے اللہ پاک اس کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اتار کے دے دی، لے لو۔ سبحان اللہ، کیا ہمدردی ہے، کیا رحمت ہے۔ بے شک وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن کریم کہ اے میرے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے عظیم انسان، دے قمیض دے دی، اور پھر وہ ان کا بیٹا آیا، پھر کہا ہے اللہ کے رسول اس کے لیے دعا بھی فرمائے
تاکہ اللہ پاک اس کے ساتھ معاملہ اچھا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا فرمائی، لیکن اللہ پاک نے جواب میں ایسے زبردست جواب دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ۔ میرے پیغمبر آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا کہ اللہ نے مجھے 70 بار کا کہا ہے، میں 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کروں گا اس کے لیے۔ کیا رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے دلی دوستی کا منع فرما دیا، باقی خوش اخلاقی، ہمدردی اور جناب ویسے اخلاق سے پیش آنا اور نرمی کرنا، معاف کر دینا، عفو درگزر سے کام لینا، اس کا تو قرآن حکیم میں بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی اس چیز سے بھری ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم